زمین جب زمین خود اس کی دشمن بن جائے تو انسان کہاں جائے گا؟ سوچئے، ایک شخص اتنا امیر تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانا اکیلے کسی ایک شخص کے بساط میں نہ تھا۔ اس کی دولت کی مثالیں عام زبان پر گرتی تھیں، لوگ اسے دیکھتے تھے اور دل میں آگ جلتی تھی، وہ آگ جسے دنیا حسد کہتی ہے۔ مگر ایک رات، صرف ایک رات میں وہ سب کچھ مٹی میں دفن ہو گیا۔ وہ خود نہیں مرا، اس کی دولت نہیں چوری ہوئی، بلکہ زمین نے اسے نگل لیا۔ یہ کہانی ہے قارون کی، بنی اسرائیل کا وہ امیر شخص جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ القصص میں خود فرمایا، اور اس واقعے میں چھپی ہے وہ سچ جو آج بھی انسان کی روح کو جھنجھورنا دیتی ہے۔ آج ہم اس واقعے کو ایک ایک قدم اٹھا کے سمجھیں گے، تو تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ صرف ایک تاریخی کہانی نہیں، یہ ایک الہی آداب کا وہ سبق ہے جسے زمین نے اپنے سینے میں بند کر لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کافی اہم قصے بیان فرمائے ہیں۔ کچھ قصے انبیاء کے ہیں، کچھ ظالم حکمرانوں کے، اور کچھ ایسے لوگوں کے جو اللہ کی نعمتیں پا کے ناشکرے ہو گئے۔ انہی میں سے ایک قصہ ہے قارون کا۔ سورہ القصص آیت 76 سے 82 تک اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی ہسٹری ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے، وہ دور جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہو رہے تھے۔ مگر اس قصے میں ہیرو یا ولن نہ فرعون ہے، نہ کوئی اور ٹائرنٹ، بلکہ ایک ایسا شخص ہے جو خود بنی اسرائیل میں سے تھا۔ ایک ایسا انسان جس نے دولت حاصل کی، مگر دولت نے اسے تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ آج بھی دنیا میں کئی قارون موجود ہیں جو سوچتے ہیں کہ دولت ان کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے اور اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں، اور آج بھی زمین ان کے لیے اسی طرح منہ کھولنے کو تیار ہے جب اللہ کا حکم آئے۔ آئیے قارون کی داستان شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل اللہ کا چنندہ ہوا قوم فرعون کی قید سے نکل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کا رہنما تھا۔ صحراؤں میں سفر جاری تھا، ہر طرف امید اور آزمائش کا میلہ تھا، اور اس قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ قرآن فرماتا ہے، یقیناً قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ سورہ القصص۔ بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا قریبی تھا، مگر دولت آتے آتے انسان کی طبیعت میں کچھ ایسے بدلاؤ آتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، مگر اندر ہی اندر روح کو کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو علم بھی دیا اور دولت بھی، مگر جیسے جیسے دولت بڑھتی گئی وہ اپنی اصلی پہچان سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس کی زندگی میں ایک ایسی تغیر آیا جو سیدھا اس کی روح کو کھا گیا، وہ تھا کبر، غرور اور تکبر۔ اس وقت بنی اسرائیل ایک نئے کل کی امید میں تھا، مگر قارون اپنے محلات کی چوکھٹ پر کھڑا صرف اپنی دولت کی چمک میں کھو گیا تھا۔ قوم کی آزمائش الگ تھی، قارون کی آزمائش الگ۔ قارون کے پاس اتنا مال تھا کہ قرآن نے اس کی خاص صفت بیان فرمائی۔ ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو بھی اٹھانا مشکل ہوتا۔ سورہ القصص۔ سوچئے، صرف کنجیاں اتنی بھاری تھیں کہ طاقتور لوگوں کا گروپ بھی انہیں اٹھا نہ سکے، تو جو خزانے ان سے کھلتے تھے ان کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں تھا، یہ حیران کر دینے والا، ہیکانت کر دینے والی دولت تھی۔ وہ محلات میں رہتا تھا، قیمتی لباس پہنتا تھا، جب بھی اپنی قوم کے سامنے نکلتا ایک ایسی شوکت ہوتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے لوگ بھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے رہتے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ سمجھدار، نیکیکار لوگ، اہل علم، اہل تقوی، انہیں بار بار سمجھاتے رہے، اتنا نہ اترا اور فخر مت کر، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ القصص۔ اور انہوں نے مزید کہا، جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے آخرت کا حصہ بھی نکال، دنیا میں اپنا حصہ مت بھول، اور نیک راہ چل جیسے اللہ نے تیرے ساتھ نیک راہ کیا۔ سورہ القصص۔ یہ ایک سیدھا صاف نصیحت تھی، چھوٹے الفاظ مگر جن میں پوری زندگی کا فلسفہ بسا ہوا تھا۔ مگر غرور کی آندھی میں یہ آوازیں کہاں سنائی دیتی ہیں؟ قارون نے جواب دیا، اور اس جواب میں اس کی تباہی کا بیج بویا ہوا تھا۔ جب قارون سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر،
لوگوں کی مدد کر، اپنی دولت کو حسد اور غرور کا ذریعہ مت بنا۔ تو اس نے کیا کہا؟ قرآن فرماتا ہے، اس نے کہا، مجھے یہ مال میرا اپنا علم دیا گیا ہے۔ سورہ القصص۔ یہ وہ فاطل لفظ تھے، یہ وہ ایک جملہ تھا جس نے حق اور باطل کا فیصلہ طے کر دیا۔ مجھے میرا علم نے دیا، میں نے اپنی محنت سے کمایا، میں زیادہ سمجھدار ہوں، میں نے صحیح فیصلے کیے، یہ سب میرا اپنا نتیجہ ہے۔ اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں، اللہ کا کوئی شکر نہیں، بس میرا علم، میری محنت، میری ذہانت۔ اور یہی وہ سوچ ہے جو ابلیس کی سوچ سے ملتی ہے، جب اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کبر، تکبر، اپنی ذاتی خوبی پر بھروسہ اور اللہ کے کرم کو بھول جانا۔ اور پھر وہ اپنی پوری زینت کے ساتھ، اپنی پوری شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، ایک ایسی منظر جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو چندھیا دیتا۔ قرآن نے اس منظر کو یوں بیان کیا، پھر وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی پوری زینت میں نکل آیا۔ سورہ القصص۔ لوگ دیکھتے نہیں، آنکھیں نہیں ہٹائیں، کچھ کے منہ سے نکل گیا، کاش ہمیں بھی ایسے ہی مال ملتا۔ یہی تھا وہ مومنٹ جب دنیاوی نظر والوں نے قارون کی تعظیم کی اور اہل علم نے خاموشی میں انتظار کیا کہ اللہ کا فیصلہ کب آئے گا۔ اس دن دو طبقے تھے، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے قارون کی شوکت دیکھی اور دل میں حسد جاگا۔ ان کی آوازیں قرآن نے درج کیں، کاش ہمیں بھی وہ کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، وہ بڑا نصیبوں والا ہے۔ سورہ القصص۔ یہ آوازیں دنیا کی تھیں، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے دولت ہی سب کچھ تھی، جن کے لیے دنیاوی عزت ہی کامیابی تھی۔ مگر دوسری طرف اہل علم، دیندار، سمجھدار لوگ کھڑے تھے، اور ان کا جواب قرآن نے خود درج کیا، تم پر افسوس، اللہ کا بدلہ اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ سورہ القصص۔ اور پھر انہوں نے وہ بات کہی جو اس واقعے کا اصلی پیغام ہے، اور یہ بات صرف وہی سمجھیں گے جو صبر کرنے والے ہیں۔ سورہ القصص۔ دو طبقے آج بھی موجود ہیں، ایک وہ جو دولت دیکھ کے حسد کرتا ہے، دوسرا وہ جو ایمان اور عمل کو سب سے بڑا خزانہ مانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ہی لمحے میں جواب دے دیا، لیکن وہ جواب آیا ایک ایسی صورت میں جس نے پوری دنیا کو حیران اور خاموش کر دیا۔ اور پھر وہ ہوا جو نہ کسی نے سوچا تھا، نہ کسی نے امیجن کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھانس دیا، زمین پھٹ گئی ایک پل میں، بنا کسی وارننگ کے، بنا کسی آواز کے، بنا کسی اناؤنسمنٹ کے، صرف خسف۔ خسف کا مطلب ہے زمین کا دھس جانا، زمین کا اس سب کو نگل جانا، قارون کو، اس کے محلات کو، اس کے خزانوں کو، اس کی کنجیوں کو، سب کچھ۔ نہ کوئی لاش ملی، نہ کوئی کھنڈر، نہ کوئی نشانی، نہ کوئی خبر کہ قارون کہاں گیا۔ وہ لوگ جو صبح قارون کی دولت دیکھ کے حسد کرتے تھے، وہ اب اسی جگہ کھڑے تھے جہاں صرف خالی زمین تھی، ایک سنہری محلات تھا، اب صرف خالی اور خاموش زمین۔ اور ان کے منہ سے نکل گیا، قرآن فرماتا ہے، افسوس، یاد آیا کہ اللہ ہی جو چاہے اسے رزق زیادہ دیتا ہے اور جو چاہے اسے تنگ کر دیتا ہے۔ افسوس، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا ہمارے اوپر تو وہ ہمیں بھی دھانس دیتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو صبح قارون جیسی دولت مانگتے تھے، اب وہ اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے، اور پھر وہ یہ بات کہتے ہیں جو اس قصے کا سب سے پاورفل جملہ ہے، افسوس، کافر اور ناشکرے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سورہ القصص۔ وہ لوگ جو دولت کی تمنا کرتے تھے، ان کی آنکھیں کھل گئیں، انہیں پتہ چلا کہ دولت خدا نہیں دیتی، اللہ کی دولت تب آتی ہے جب وہ امتحان دینا چاہتا ہے، اور جب وہ واپس لینا چاہتا ہے تو وہ بھی ایک پل میں لے لیتا ہے۔ پہاڑی جیسے خزانے، ایک پل میں مٹی، فخر سے بھرا سینہ، ایک پل میں خاموشی، اور وہ دنیا جو حسد کرتی تھی، ایک پل میں عبرت کا مقام بن گئی۔ یہی تھا وہ سبق جو اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ منظر میں پوری دنیا کو دکھا دیا۔ زمین خود اللہ کا حکم مانتی ہے، دولت خود اللہ کی تھی، وہ اللہ نے واپس لے لی۔ یہ صرف ایک تاریخی کہانیاں نہیں تھی، یہ قرآن کا وہ سنہری سبق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں درج فرمایا، تاکہ ہر دور کا انسان اس سے نصیحت حاصل کرے۔ آج بھی دنیا میں قارون موجود ہیں، وہ پوری کانفیڈنس سے کہتے ہیں، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میری ڈگری کی وجہ سے، میری بزنس اسٹریٹجی کی وجہ سے، میرا اللہ سے کہہ لینا دینا۔ اور یہی سوچ، یہی غرور، وہی چیز ہے جو قارون کے پاس بھی تھی۔ اس واقعے سے ہم 3 بڑی باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات، دولت ایک امتحان ہے، نعمت نہیں۔
جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کیا وہ شکر کرے گا یا ناشکرا ہوگا، کیا وہ اللہ کی راہ میں خرچے گا یا صرف اپنی خواہشات میں ڈوب جائے گا۔ دولت ملنے پر خود کو بڑا مت سمجھو، اللہ نے ابھی امتحان شروع کیا ہے۔ دوسری بات، کبر، غرور انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ قارون کا وہ ایک جملہ، یہ مجھے میرا اپنا علم نے دیا، اس کی تباہی کا سبب بنا۔ ہم میں سے کتنے لوگ روز یہی سوچتے ہیں، میرے سکسیس میں صرف میرا ہاتھ ہے۔ یہ وہی کبر ہے۔ اللہ کے کرم کو پہچانو۔ تیسری بات، اللہ کا فیصلہ ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو دنیاوی شوکت دیکھ کے حسد کرتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ دیکھتا ہے، جانتا ہے اور جب چاہے بدل دیتا ہے۔ ایک ہی لمحہ اور سب پلٹ جاتا ہے، تو حسد مت کرو، صبر کرو۔ آج کے دور میں جب ہم سوشل میڈیا پر لوگوں کی دولت، گاڑیاں، محلات اور شوکت دیکھ کے خود کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں، قارون کی کہانیاں یاد آنی چاہیے۔ وہ سب اس کا ختم بھی ہوا تھا۔ اسی طرح دنیا کی ہر شوکت ختم ہوگی۔ ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دولت ملے تو شکر کرے اور نہ ملے تو صبر کرے، کیونکہ اصلی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ تب ملتی ہے جب دل اللہ سے جدا نہ ہو۔ یہ ہے قارون کا واقعہ۔ ایک بھاری دولت، ایک لمبا غرور، اور ایک لمحے میں سب کچھ زمین کی خوراک بن گیا۔ اللہ ہمیں دولت میں شکر کرنے والا اور غرور سے بچنے والا بنا دے، اور ہمیں وہ آنکھ دے جو دنیا کو اسی طرح دیکھے جیسے اللہ نے بتائی، فنا ہوتی دنیا اور باقی رہنے والی آخرت۔ آمین۔ اس واقعے کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ قرآن کی نصیحت صرف تب کام آتی ہے جب ہم اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت میں برکت ہو تو شکر کی عادت ڈالو، زکوٰۃ دو، صدقہ کرو اور اللہ سے رشتہ مضبوط رکھو، کیونکہ اصلی خسف وہ نہیں جو زمین کرتا ہے، اصلی خسف وہ ہے جو روح میں ہوتا ہے جب وہ اللہ سے دور ہو جائے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔